خواتین و حضرات، میں اردو بیٹھک کا شکر گزار ہوں کہ جو میرے اور آپ کے رابطے کا ذریعہ بنی۔ پہلا موقع ہے میرا ہیوسٹن میں سامعین سے مخاطب ہونے کا۔ کچھ چیزیں پیش کرتا ہوں۔ خالد بھائی نے صرف حق دوستی ادا کیا۔ الفاظ گفتگو کے لیے اب نہیں رہے، الفاظ گفتگو کے لیے اب نہیں رہے، محسوس ہو رہا ہے میرے لب نہیں رہے۔ الفاظ گفتگو کے لیے اب نہیں رہے، محسوس ہو رہا ہے میرے لب نہیں رہے، مانا کہ فاصلے ہیں بہت پھر بھی یہ بتا، مانا کہ فاصلے ہیں بہت پھر بھی یہ بتا، ہم تیرے ساتھ ساتھ بھلا کب نہیں رہے۔ الفاظ گفتگو کے لیے اب نہیں رہے، محسوس ہو رہا ہے میرے لب نہیں رہے، مانا کہ فاصلے ہیں بہت پھر بھی یہ بتا، ہم تیرے ساتھ ساتھ بھلا کب نہیں رہے۔ کچھ دیر گفتگو میں تو شائستہ وہ رہا، کچھ دیر گفتگو میں تو شائستہ وہ رہا، پھر یوں ہوا کہ ہم بھی مہذب نہیں رہے۔ کچھ دیر گفتگو میں تو شائستہ وہ رہا، پھر یوں ہوا کہ ہم بھی مہذب نہیں رہے، ہاتھوں کو اس کی فتح کی خاطر اٹھا دیا، ہاتھوں کو اس کی فتح کی خاطر اٹھا دیا، دیکھا کہ اس کے تیر و کماں جب نہیں رہے، تیشے سے کوئی دودھ کی نہریں نکال دے، تیشے سے کوئی دودھ کی نہریں نکال دے، ہاتھوں میں اب وہ عشق کے کرتب نہیں رہے۔ کچھ دیر گفتگو میں تو شائستہ وہ رہا، پھر یوں ہوا کہ ہم بھی مہذب نہیں رہے۔ میری نظر ایک پرانے دوست پر پڑی ہے، جناب مظہر صدیقی صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ مجھے خوشی ہے آپ کو یہاں دیکھ کر، اور ہمارے رفقائے کار میں سے تھے فینکس میں بزم سخن ایریزونا کے روح رواں۔ خوش آمدید۔ خدایا زخموں میں شدت درد اور بھی کچھ شدید کر دے، خدایا زخموں میں شدت درد اور بھی کچھ شدید کر دے، پھر اس کے بعد ان تمام زخموں سے ایک سخن تو کشید کر دے۔ خدایا زخموں میں شدت درد اور بھی کچھ شدید کر دے، پھر اس کے بعد ان تمام زخموں سے ایک سخن تو کشید کر دے۔ مچلنا اے دل برا نہیں ہے، تو ضد بھی کرنا درست کب ہے، مچلنا اے دل برا نہیں ہے، تو ضد بھی کرنا درست کب ہے، کسی کی آنکھیں نہیں کھلونا جو کوئی تجھ کو خرید کر دے۔ مچلنا اے دل برا نہیں ہے، تو ضد بھی کرنا درست کب ہے، کسی کی آنکھیں نہیں کھلونا جو کوئی تجھ کو خرید کر دے۔ سبھی نے دیکھا ہے قتل ہوتے مگر کوئی بولتا نہیں ہے، سبھی نے دیکھا ہے قتل ہوتے مگر کوئی بولتا نہیں ہے، مجھے کو یا رب زبان دے کر یہ واقعہ چشم دید کر دے۔ سبھی نے دیکھا ہے قتل ہوتے مگر کوئی بولتا نہیں ہے، مجھے کو یا رب زبان دے کر یہ واقعہ چشم دید کر دے۔ تیری جزا و سزا کی منطق ہمارے افکار سے سوا ہے، تیری جزا و سزا کی منطق ہمارے افکار سے سوا ہے، تو جس کو چاہے حسین کر دے، تو جس کو چاہے یزید کر دے۔ تیری جزا و سزا کی منطق ہمارے افکار سے سوا ہے، تو جس کو چاہے حسین کر دے، تو جس کو چاہے یزید کر دے۔ عبادتوں کے لیے عمارات مختلف ہیں، خدا وہی ہے۔ عبادتوں کے لیے عمارات مختلف ہیں، خدا وہی ہے۔ تو چاہے مندر کو توڑ ڈالے کہ کوئی مسجد شہید کر دے،
سبھی نے دیکھا ہے قتل ہوتے مگر کوئی بولتا نہیں ہے، مجھے کوئی عرب زبان دے کر یہ واقعہ چشمدید کر دے۔ شکریہ۔ سفر کے بیچ کوئی یوں رکا نہیں کرتا، سفر کے بیچ کوئی یوں رکا نہیں کرتا، محبتوں میں تو ایسا ہوا نہیں کرتا۔ سفر کے بیچ کوئی یوں رکا نہیں کرتا، محبتوں میں تو ایسا ہوا نہیں کرتا، میں قتل ہو کے بھی زندہ ہوں تم کو حیرت ہے، میں قتل ہو کے بھی زندہ ہوں تم کو حیرت ہے، تمہیں خبر ہی نہیں سچ مرا نہیں کرتا۔ میں قتل ہو کے بھی زندہ ہوں، سفر کے بیچ کوئی یوں رکا نہیں کرتا، محبتوں میں تو ایسا ہوا نہیں کرتا، میں قتل ہو کے بھی زندہ ہوں تم کو حیرت ہے، تمہیں خبر ہی نہیں سچ مرا نہیں کرتا۔ کچھ اختیار دیا ہے تمہیں بھی دنیا میں، کچھ اختیار دیا ہے تمہیں بھی دنیا میں، ہر ایک کام تو صاحب خدا نہیں کرتا۔ کچھ اختیار دیا ہے تمہیں بھی دنیا میں، ہر ایک کام تو صاحب خدا نہیں کرتا۔ اگر اجازت ہو تو ایک نظم پیش کریں۔ چائلڈ لیبر کے حوالے سے ایک نظم ہے، عنوان ہے قالین۔ یہ ان بچوں کی کہانی ہے جو کم عمری میں اپنی نازک انگلیوں کی بنا پر اتنے خوبصورت قالین بننے پر قادر ہوتے ہیں، اور 12 سے 14 سال کی عمر کے بعد ان کی انگلیاں کسی کام کی نہیں رہتی۔ یہ معنی بہت خوبصورت ہے لیکن، یہ معنی بہت خوبصورت ہے لیکن، یہ قالین پھر بھی نہ میں لے سکوں گا۔ یہ معنی بہت خوبصورت ہے لیکن، یہ قالین پھر بھی نہ میں لے سکوں گا، بہت نرم ہے اور جاذب نظر بھی کہ نازک سے پھولوں نے اس کو بنا ہو۔ ذرا ان کے سرخ رنگوں کو دیکھو، بہت نرم ہے اور جاذب نظر بھی کہ نازک سے پھولوں نے اس کو بنا ہو۔ ذرا اس کے ان سرخ رنگوں کو دیکھو کہ گالوں کی سرخی ہو جیسے نچوڑی، یہ گولائی یہ نقش اور زاویے سب بہت نرم ہاتھوں سے جیسے بنے ہوں۔ یہ اس کے کناروں کی رنگین جھالر کہ معصوم خوابوں کی کوئی لڑی ہو۔ ذرا اس مہارت کا عالم تو دیکھو، سبھی رنگ یکجاں ہیں پھر بھی جدا ہیں، بہت ہی مناسب ہے قیمت بھی اس کی، یہ قالین پھر بھی نہ میں لے سکوں گا، میں معصوم بچوں کا قاتل نہیں ہوں۔ ایک اور نظم، عنوان ہے گورکن۔ آپ سب لوگ واقف ہوں گے، یہاں اس کو پتہ نہیں کیا نام دیا جاتا ہے۔ سپاٹ چہرہ خاموش آنکھیں، سپاٹ چہرہ خاموش آنکھیں، زباں پہ بے نام قفل ڈالے، کھڑا ہے دہلیز شہر پر وہ کدال کاندھوں پر اپنے ڈالے۔ سپاٹ چہرہ خاموش آنکھیں، زباں پہ بے نام قفل ڈالے، کھڑا ہے دہلیز شہر پر وہ کدال کاندھوں پر اپنے ڈالے، کہ جس کا ہے انتظار اس کو وہ کوئی مہوش پری نہیں ہے، کہ جس کا ہے انتظار اس کو وہ کوئی مہوش پری نہیں ہے، نہ کوئی ہمدم رفیق اس کا، نہ کوئی دشمن رقیب اس کا، وہ در حقیقت ہمارے جیسا ہی ایک انسان ہے، روح جس کی بدن کے زندہ کو توڑ کر ان کھلی فضاؤں میں آج آزاد ہو گئی ہے۔ لو اس کی دہلیز پر ہے آئی پھر ایک نئی لاش بن سنور کے، لو اس کی دہلیز پر ہے آئی پھر ایک نئی لاش بن سنور کے، لو اس کے ہاتھوں میں برق دوڑی پھر اس کی آنکھوں میں چند بے نام چاند چمکے، کدال محو سفر ہے اس کی، زمیں سے مٹی کچھ اس طرح سے نکل رہی ہے کہ جیسے ایک کوہکن کے تیشے سے لال و گوہر نکل رہے ہوں۔ کدال محو سفر ہے اس کی، کدال محو سفر ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے
کہ گھر میں فاقہ کئی دنوں بعد ختم ہوگا، دوا ملے گی بخار میں مبتلا پسر کو، نہیں تو پچھلے برس کی صورت ایک اور چھوٹی سی قبر شاید بغیر اجرت ہی پھر اسے کھودنا پڑے گی۔ کدال اب اس کی رک گئی ہے، کدال اب اس کی رک گئی ہے، وہ اپنے ہاتھوں سے لاش کو دفن کر چکا ہے، مگر وہ افسردہ ہو گیا ہے، مگر وہ افسردہ ہو گیا ہے کہ کس طرح غم زدہ دلوں سے وہ اپنی اجرت طلب کرے گا کہ شرم سے اس کا زرد چہرہ کچھ اور بھی زرد ہو گیا ہے۔ گلہ ہے اس کو خدا سے اپنے، گلہ ہے اس کو خدا سے اپنے، الہی تو نے یہ میری قسمت میں کیا لکھا ہے کہ رزق لاشوں سے میرا وابستہ کر دیا ہے۔ دعا سے بڑھتا ہے رزق سب کا، میں کیسے تجھ سے کہوں کہ یا رب بڑھا دے کچھ اور رزق میرا، کہ میری خوشیوں کے تو نے اوروں کے غم سے وابستہ کر دیا ہے۔ کدال اب اس کی رک گئی ہے، وہ اپنے ہاتھوں سے لاش کو دفن کر چکا ہے، مگر وہ افسردہ ہو گیا ہے کہ کس طرح غم زدہ دلوں سے وہ اپنی اجرت طلب کرے گا کہ شرم سے اس کا زرد چہرہ کچھ اور بھی زرد ہو گیا ہے۔ گلہ ہے اس کو خدا سے اپنے، الہی تو نے یہ میری قسمت میں کیا لکھا ہے کہ رزق لاشوں سے میرا وابستہ کر دیا ہے۔ دعا سے بڑھتا ہے رزق سب کا، میں کیسے تجھ سے کہوں کہ یا رب بڑھا دے کچھ اور رزق میرا، کہ میری خوشیوں کو تو نے اوروں کے غم سے وابستہ کر دیا ہے، میرے مچلتے لہو کو رنج و الم سے وابستہ کر دیا ہے۔ ایک اور نظم اگر اجازت ہو تو، نظم کا عنوان ہے ماں۔ جس کے چہرے پہ نظر آئے خدا کا پرتاؤ، جس کے چہرے پہ نظر آئے خدا کا پرتاؤ، جس کی آنکھوں میں چمکتی ہو فقط پیار کی لاؤ، جس کے چہرے پہ نظر آئے خدا کا پرتاؤ، جس کی آنکھوں میں چمکتی ہو فقط پیار کی لاؤ، جس کی پلکوں پہ نظر آئے وفا کی شبنم، جس کے ہونے سے نہ ہوتا ہو کسی طرح کا غم، جس کو تخلیق کے جوہر پہ ہو قدرت حاصل، جس کی دھڑکن ہو ہر ایک لحظہ لہو میں شامل، جس کی آغوش میں احساس تحفظ کا رہے، جس کی مسکان سے مرجھا ہوا دل کھل اٹھے، جس کے لہجے سے ٹپکتی ہو محبت کی مٹھاس، جس کے الفاظ سے بن جاتی ہو ٹوٹی ہوئی آس، جس کی آواز سے ہر صبح صحیفہ کھل جائے، جس کی لوری سے ہر ایک خواب دریچہ کھل جائے، جس کے ادراک سے پیدا ہو دماغوں میں شعور، جس کی تعلیم سے آنکھوں میں اتر آتا ہو نور، ایسے پیکر کو محبت کا جہاں کہتے ہیں، سادہ ایک لفظ میں ہم سب اسے ماں کہتے ہیں۔